میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ اجتماعی قربانی کے اندر 7 حصے چونکہ ایک جانور میں ہوتے ہیں، بڑے جانور میں اونٹ ہو یا گائے، تو چونکہ آج کل اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ بڑا عروج پر ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہیں، سوال کیا گیا ہے کہ اجتماعی قربانی کے اندر ایک ایسا شخص، 7 بندوں میں سے ایک ایسا شخص شامل ہو گیا کہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس کے عقائد حد کفر کو پہنچتے ہیں، ایک بندہ وہ ہے، بقایا سارے صحیح العقیدہ ہیں، تو کیا قربانی درست ہوگی؟ تو یاد رکھیے، یہ در مختار کتاب الاضحیہ کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 540 کہا کہ گائے کے شرکاء میں سے ایک کافر ہے یا ایک بد مذہب ہے تو دوسرے جو 6 ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اسی کے آگے در مختار کے اندر ہے، فرمایا کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے، 7 حصے ہوتے ہیں، 7 شرکاء ہوتے ہیں، اس میں سے 6 شرکاء تو قربانی یعنی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور ایک ایسا شخص ہے جس نے صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے قربانی کی ہے، تو کیا دوسروں کی ہو جائے گی؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو ایک شخص جس نے قربانی اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالا تھا اور اس کا مقصد قربانی نہیں تھی بلکہ صرف گوشت حاصل کرنا تھا، تو وہ جو 6 تھے دوسرے، ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بد مذہب کو اس میں شامل ہو جائے، 7 شرکاء میں سے کوئی ایک بد مذہب ہو جائے، یا کوئی ایسا شخص جس کی نیت قربانی نہ ہو بلکہ گوشت حاصل کرنا ہو، تو دوسروں کی بھی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر جہاں پر بھی حصہ ڈالیں ان سے پہلے پوچھیں، اور بالخصوص ہمارے وہ مدارس، وہ تنظیمات، وہ ادارے اور وہ ہمارے احباب جو اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جب آنے والا آتا ہے اس سے آپ کا تعارف نہیں ہے تو کم از کم بنیادی عقائد اور مسائل اس سے جو ہے وہ پوچھ کر اجتماعی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اور میں تو سازر ہمارا تجربہ ہے، ہم یہ اس کام میں جو ہے وہ الحمدللہ آگے ہوتے ہیں، تو اجتماعی قربانی میں جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو صرف بچت کھال کی ہوتی ہے۔ اب ایک کھال کے لیے وہ 6 بندوں کی قربانی نہیں ہو رہی تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو قربانی کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اجتماعی طور پر، تو انہیں چاہیے کہ وہ تحقیق کریں کہ جو اس میں شریک ہیں کوئی اس میں بد مذہب تو نہیں ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ تو نہیں ہے، کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر تو نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور کوئی قرآن کی کسی آیت کا منکر تو نہیں ہے، کوئی ختم نبوت کا منکر تو نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ تو نہیں کہ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، یا صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتا ہو جو حد کفر کو پہنچتی ہوں۔ تو اس لیے ہمارے وہ احباب، تنظیمات، ادارے، مدارس اور وہ جو دوست اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر اس معاملے میں جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان جانوروں کے ساتھ ساتھ ہمیں پلید نفس کو بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔